نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآدم بين الروح والجسد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام ربیع الاول کا ماہ مقدس ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضور سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کسی دن، کسی مہینے اور کسی سال یا کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر زمانہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور آپ کا تذکرہ سارا سال ہر روز کرنا چاہیے، لیکن ربیع الاول میں خاص طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جتنا زیادہ کیا جائے یہ اتنا ہی باعث رحمت اور باعث سعادت ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے تو اس کی آمد کے بعد اس کا تذکرہ دنیا کے اندر ہوا، لیکن واحد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے۔ آپ کی آمد سے قبل ہی آپ کے تذکرے دنیا میں ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آپ سے قبل جتنے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لائے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جامع ترمذی کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، کہ آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہوئی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدم بین الروح والجسد، آپ نے فرمایا کہ جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جسد اطہر اور اپنی مبارک روح کے درمیان تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی۔ تو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں، دنیا میں ایک بھی انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، ایک بھی انسان دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا ذکر وہ شروع ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں دو طرح کے وعدے حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے لیے۔ ایک کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں ملتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد تو اپنے رب ہونے کے متعلق لیا تھا، جس پر تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں۔ تو ہم دنیا میں جب جائیں گے تو آپ کے رب ہونے کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور دوسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ارواح مقدسہ سے لیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کی ارواح کو پیدا کر لیا، انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے یہ عہد اور یہ قرار لیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ رب العزت نے تمام کے تمام انبیاء سے یہ وعدہ، انبیاء سے یہ عہد دیا کہ
میں جب تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں اور پھر تمہارے پاس کوئی اور رسول آئے جو تمہاری تمام کی تمام شریعتوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا تو تم اس نبی اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے یہ پوچھا کہ کیا تم اس اقرار کا اور اس کا عہد کرتے ہو تو جو میری طرف سے میں نے تمہارے ذمے لگایا ہے؟ تو قالوا اقررنا، تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے یہ بات عرض کی کہ ہم اس چیز کا عہد اور اس چیز کا اقرار ہم کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے یہ نقل کیا ہے کہ ما بعث اللہ نبی من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق لئن بعث اللہ محمد وہو حی لیؤمنن بہ ولا تنصرن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمائیں تو وہ ضرور بضرور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان بھی لے کے آئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نصرت بھی کریں گے۔ تو تمام انبیاء نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا۔ تو اب دیکھیں عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی ربوبیت کے حوالے سے انبیاء کی ارواح مقدسہ سے وعدہ لیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بھی وعدہ لیا حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے۔ تو اب دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پہلے سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم، میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ اور ثمرہ ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں۔ تو اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام امتحانات میں اول پوزیشن لے کر پاس ہوئے، کامیاب ہوئے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ جب بیت اللہ شریف کی انہوں نے تعمیر بھی فرما لی، پھر اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اے میرے رب ان اہل مکہ میں وہ پیغمبر مبعوث فرمائیں جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کا علم سے دے اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ تو دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، لیکن آپ کا ذکر خیر، آپ کا تذکرہ اور آپ کا ذکر یہ پہلے سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم جو بنی اسرائیل تھی ان کو مخاطب کیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد جو باتیں انہوں نے فرمائیں، پھر اخیر میں انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، وہ تشریف لانے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کے اوپر بھی کیا کر لینا ہے؟ ایمان لے کے آنا ہے۔ ابھی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں تو آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر خیر یہ پہلے سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اسی طرح تورات اور زبور کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے نہیں، آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے تذکرے ہو چکے تھے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں ساری زندگی سال ہا سال ہر روز اپنے پیارے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔